یہ چیز موجود ہی نہیں، تو انہوں نے یہ چیز بنا دی توسل. اب اس میں اتنا بات انہوں نے کھول دیا، ہر ایک کو وسیلہ بنایا. اب ان کی جو ہے ان کے قادری اور چشتی نقش بندی سعودی طریق ہو گئی، ان کی سندیں بنی ہوئی ہیں. انہوں نے بڑا فلانے کے واسطے ایک کرا وہ سے اس کے واسطے اس کے واسطے اس کے بعد راستے کر کے حسن بصری تک پہنچاتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ سیکھتا حالانکہ دنیا اس کے متفق ہے کہ چاروں طریقے حسن بصری تک جاتے ہیں. اس کو بھی چار منہ تھے، چار رستے بتلائے ہوئے، ایک طریقہ اس کا بھی نہیں تھا. اور وہ علی رضی اللہ عنہ چاروں طریقے ان سے سیکھے. حالانکہ دنیا جانتی ہے، پورے محدثین سب علماء متفق ہیں حسن بصری علی رضی اللہ عنہ کی کوئی ملاقات نہیں، کوئی اجتماع نہیں تھا. وہ سننا ہے روایت، یہ کہاں سے لائے؟ یہ تو ان کی آریت کو ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ بتلاتے ہیں کہ وہاں سارے سبق کو دوست کرتا ہے. ابھی یہ تعویذ لکھا ہے بولی اس میں بیٹی دیوا میں مجھے شروع میں ہوئی کہ مموعات میں سے کہ وہاں صاحب کاف کے توسل کی تعبیر لکھا ہے اللہ بہت کے فلاں 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 صاحب کار لے کر آپ ایسے تیور کر دے کتے کے واسطے ہر چیز کو اللہ کے راستہ بنا لی. تو یہ توحید الوہیت کے خلاف ہے. مکے کے مشرک اس کے خلاف تھے، وہ اس کے خلاف نہیں تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ اس کچھ کا اللہ کو جانتے تھے. کہ وہ حسین کا قصہ جی میں ہے کہ جب وہ باہر گیا تھا تو جب واپس آیا تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یک تو آج حسنا تو ناراض ہم سے پہنچے وہاں جب وہ پہنچا تو کہا کہ تم کون ہو تو جو ہمیں خلاف بولتے تو ویسے ہو ویسے بہت دعا کہا رسول اللہ کو رابطے کا بات سن خیر تم بتاؤ کتنے لاؤ تو کچھ کم تھا تم نے لاؤ سارا ستر گزاؤ بارے سب کمن کا دو امید لے کر وہ اوپر والا اور ڈر کے کس کو پوچھتے ہو کہ باقی وہ بات کیا ہے یہ تو بات ہماری تمہارا انہوں یہ مانتے تھے کہ اللہ کا ان کی معرفت ہوتا ہے. اب توحید تو انہوں نے چیز ختم ہو جاتی ہے. اب رہی تو اتفاق تو اتفاق یہ کہ جیسے اللہ کو ہم ان کی ذات پہ مسلمان سے ہے اس کی صفات کو بھی بے مسلمان مانتے ہیں. یہ ہے اصل توحید کے تین قسم. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں پر فریضہ یہ کیا کہ پہلی آپ کی دعوت یہ ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مغل گئے تھے تو پہلی دعوت یہ دیتے. اب اس بار میں مسلم رحمۃ اللہ نے 4 روایت کسی تک کی ہیں. پہلی حدیث یہ ہے کہ آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا. ان کو یہی سمجھا سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت جب اس توحید کو تسلیم کریں سمجھو تو پھر اس کے بعد پھر نماز پھر زکات پھر یہ چیزیں. اور دوسری روایت آپ نے یہ بتایا جس سے ظاہر کیا کہ توحید جو ہے اللہ کا حق توحید جو ہے اللہ کا حق ہے. لہٰذا جو اللہ کے حق کا محافظ نہیں اس کی اسلام کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں. سب سے پہلا حق اللہ کا اور ساتھ یہ بھی سمجھایا جو اللہ کے حق کا محافظ ہے اس کی مقصد وہ مستحق ہے اس کو مستحق ہے. اچھی سی روایت میں اور اس سے جو کھلم کھلا دعوت توحید کی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ تو بہت بڑی دعوت ہے. اچھا دوسری تیسری حدیث میں سورۃ اخلاص کے بابت فرمایا کہ جو پڑھتا آتا ہے بھائی سر قرآن اس کا مطلب تو خیال بھی آتا ہے مگر مقصد کا تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بڑے اہم مسائل ہیں وہ 3 مسئلے ہیں. ایک توحید، دوسرا قیامت کا آخر کا مسئلہ، تیسرا آخرت. یہ 3 مسئلے ہیں قرآن میں زیادہ، باقی سب اس کی تفریحات ہیں. تو ان میں اہم مسئلہ جو ہے وہ توحید کا ہے. اس لیے سورۃ اخلاص کو توحید ہے اس کے ہم سمایا کہ یہ جو ہے سورۃ اخلاص. اچھا تیسرا مسئلہ کہ چوتھی روایت میں جو وہ صحابی جو نماز پڑھاتا تھا تو آخر میں سورۃ اخلاص ختم کرتا مجھے یہ پسند ہے کیونکہ اللہ کی صفت ہے. تو آپ ہمارا اللہ تجھے بھی پسند کرتا ہے. یہ سب یہ بہت بڑی دعوت ہے کہ کسی کو بتانا کہ اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اللہ کے صفات کو ماننا یہ اللہ کی محبت کا موجب ہے. فتبعونی یحببکم اللہ یہ اصل مسئلہ یہ روایت میں. اچھا آپ پڑھیے حدثنا ابو عاصم یہ ہے ضحاک بن مخلد النبی بہت بڑے محدث ہیں جس کا یہ پوتا ہے احمد گنگر جو بھی آپ نے جس کی کتاب الدیات اور کتاب جہاد وغیرہ کتاب السنہ میں اس کی چھپی بھی ہے کتاب الدیات کی چھپی ہے یہ اسی کا پوتا ہے. یہ ابو عاصم بہت بڑا یہ استاد امام بخاری بڑے استاد روز تھے جس کی سمجھو کہ تابعین سے ملاقات ہے. اس کی روایت امام بخاری کی جو حدیث کے بعد 75 روایت کی بات کرتے ہیں
آگے چلیے. یہ بھی بہت مشہور راوی ہے. یہ یاد عبداللہ بن سیفی. ابھی معبد جو ہے وہ ابن عباس کا غلام ہے, اس کا نام ہے نافذ. عبداللہ بن ابی الاسود, یہ دراصل اپنے دادے کی طرف منسوب ہے. نام ہے عبداللہ بن محمد بن ابی الاسود. ابو العلاء کی کنیت ہے. ہاں نام. اب یہ دونوں سندوں کا مدار کون ہوا یا عبداللہ بن محمد کہتی. اچھا, اب اس دوسری سند کا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں ابن سیفی کا اجتماع محبت سے ہے, وہ محبت سے محبت کا اجتماع ابن عباس سے ہے. یعنی ایک مزید امام بخاری کا شرط ہے کہ کم از کم لکھا ہے مسئلہ ثابت ہو نئی کتاب کے لیے. حالانکہ وہ صحیح سب کو مانتا ہے, لیکن اس کتاب میں یہ خاص شرط رکھی. اول بات یوحد اللہ, یہ ہے سب سے پہلی بات, اللہ کے توحید کا اقرار کریں. یعنی تینوں لحاظ سے, ربوبیت میں, الوہیت میں اور صفات میں. اگر اس میں ایک چیز نکل گئی تو پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا. بنیادی چیز یہی ہے. اور اول کہنے سے یہی ظاہر ہوگا کہ سمجھے پہلے بات یہ ہے, جب تک یہ بات نہیں دوسرے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اب دیکھیے عرب کو کہا, اخرو نہیں کہا. یہ ضروری ہے کہ معرفت کرنی چاہیے. امام بخاری کتاب ایمان میں باب رکھا ہے, باب المعرفت قبل القول. جب انسان کو یہ معرفت نہیں ہے اللہ کی کیسے ایمان لائے گا؟ قال انہ لا الہ الا اللہ فاستغفر. پہلے تم کو یہ جاننا چاہیے, پہلے معرفت ہے. جب یہ چیز جان لے کہ ہاں واقعی ایک اللہ ہے, اس زبان سے کرے کیا فائدہ ہے؟ اب اعتقاد ہو کہ واقعی اللہ ہے, یہ معرفت ہے. فاخبرہم ٹھیک ہے. اب یہاں بھی نکاح کرو, تب نماز پڑھیں. اب یہاں سے کہا کافی نہیں ہے, یہاں بھی کہا کر دیا خلاف مسلمان نہیں پڑھنا چاہتے. ہاں اب وہ آ رہے تو خود میں غنی ہے فقیر ہے, یعنی گھروں سے لیا جائے گا. اب یہاں ضمیر جو ہے یہ تفصیل کا فائدہ دیتا ہے. غنی یہ علم و فقیر میں ضمیر مداخلے ہے, یہ تفصیل کا فائدہ دیتا ہے. یعنی زکات مسلمانوں سے لی جائے گی, غیر مسلم میں نہیں. اور وہ بھی کہاں جائے گی؟ غیر مسلم میں نہیں. البتہ صدقات ہے بعض میں جو ہے اگر کسی غیر مسلم کو بہادر کو دے دیا کوئی منع نہیں, لیکن جسے تھوڑا بتانے میں بتایا ہے. لیکن ابھی زکات ہے یا سب کچھ ہے, بعض جو ہے اس کے غیر مسلم کا کوئی حق نہیں. یہ ان کو تکلیف نہ دے کہ اور کل کے مال نکالو, اس سے بچ جاؤ. پہلے کچھ لوگ آپ جانتے ہیں اصل چیز جو بیان کرنے کی قابل ہے وہ یہ. اچھا چلو یہ روایت آپ کی ہوگی. اب محمد بن شاہ یہ اس کا لقب بندار ہے, یہ امام بخاری کے مشہور مشائخ میں سے ہے. چلو اچھا دو, اس کا نام ہے محمد بن جعفر. یہ مشہور سکہ ہے اور یہ رہا کچھ تھوڑا سا کبھی کوئی موقع ہوتا تھا. وہ ان کا قصہ ہے ایک دفعہ مچھلی لے آیا گھر میں, تو کہا کہ کیا کرو, وہ پکانے میں گئی, یہ سو گیا کہ نیند آ گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ پکا کے تھوڑا منہ کو اس کو اور ہاتھوں کو لگا دیا. جب وہ کھانا رہا تو کھانا کو کھایا کہاں ہے دیکھو تو لا کے بات کر گئی. ہاں شعبہ بن حجاج بن الورد ابو مصطفیٰ بہت بڑے محدث ہیں. عراق میں سب سے پہلے یہ شخص تھا جن نے جہاں تدلیل کے باپ کو اٹھایا, کیونکہ عراق جو تھا وہی فتنے کا باعث تھا. لیکن وہاں پہ سارے فتنے چلے. الوائے کا ڈر وہی تھا. کتنے بہت سے جہمیت کا مطلب گراتے ہیں کہیں تو بھولتا نہیں ہے, وہی علاقہ ہے. اور سب سے اتنا سرد وقات کی نماز انہوں نے کی نماز کی طریقے انہوں نے کی, تو وہاں کل کتنے کا یہ کر پائیے. تو انہیں سب کے جو علاقے میں جو ہے وہ زیادہ سنگیت لوگ جوتے تھے, اور اکثر جوتے لوگ نے آتا وہ ابو اسامہ کا گھوڑے کر دے لوگ آپ جا کر جو